حدیث نمبر 3410 باب تخمیری لینا، برتن کو ڈھانکنے کا بیان۔ رات میں سونے سے پہلے جو اسلام میں ہدایات دی گئی ہیں کہ چراغ ہو تو چراغ بجھا دینا چاہیے، کوئی گھڑا کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کھانے کی کوئی برتن کھلی نہیں رہنا چاہیے، کھانا ہو یا سالن اس کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر رات میں بلاؤں کا وباؤں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں اور وبائیں اترتی ہے۔ جو برتن کھلی رہتی ہے، جو بگونا یا جو کٹورا کھلا رہتا ہے، اس میں وہ وبا اور بلا اتر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا نام لے کر ہر چیز کو ڈھانک کر سونا چاہیے۔ برتن کو ڈھانک کر رکھنے میں شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، بلا اور آفت سے بھی حفاظت ہوتی ہے جو سال میں ایک رات میں یعنی سال بھر میں ایک رات میں آسمان سے اترتی ہے بلا، اور کھلے برتن میں اتر جاتی ہے، سما جاتی ہے۔ اسی لیے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، نجاستوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے پھرتے رہتے ہیں، چپکلی ہوتی ہے وغیرہ، ان چیزوں سے بھی کھانے کی اشیاء محفوظ رہتی ہیں۔ چوتھے، کیڑوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور کبھی پانی میں کیڑا ہوتا ہے اور آدمی غفلت میں پانی پی لیتا ہے، اسی لیے ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ رہنمایانہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ حدثنا محمد بن رمح انبأنا الليث بن سعد عن ابي هريره عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غطوا الاناء واوقوا السقاء واطفئوا السراج واغلقوا الباب فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فان الفويسقة تضرم على اهل البيت بيتهم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتن کو ڈھانک دو۔ برتن سے مراد بگونا، ہانڈی، جو بھی کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو چیزیں، ان سب کو ڈھانکنے کا حکم ہے۔ برتن کو ڈھانک دو اور مشکیزے کا منہ بند کر دو۔ اس زمانے میں مشکیزے استعمال کیے جاتے تھے پانی پینے کے لیے، اس زمانے میں باٹلز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں تو باٹلز کا بھی ڈھکن بند کر دینا چاہیے۔ مشکیزے کا منہ بند کر دو، یعنی مشکیزے کو باندھ کر رکھو، اور چراغ کو بجھا دو اور دروازے کو بند کر دو سوتے وقت۔ سونے سے پہلے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانک دو اور مشکیزے کا منہ بھی بند کر دو، اور چراغ جل رہا ہو تو چراغ بھی بجھا دو اور دروازے بھی بند کرو۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے، ظاہری احتیاط ہے، اس لیے کہ شیطان مشکیزے کو نہیں کھولتا جو بندھی ہوئی ہو، نہ دروازہ کھولتا ہے جو بند ہو۔ سب ڈھانکنا ہے یا ڈھانپنا ہے؟ ڈھانکنا، کیونکہ شیطان جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر جب دروازہ بند کیا جاتا ہے تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح برتن کو جب ڈھانکا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر تو شیطان اس برتن کو بھی نہیں کھول سکتا، اور جس برتن کو اللہ کا نام لے کر ڈھانکا جاتا ہے جس برتن پر، اس برتن کو بھی شیطان نہیں کھول سکتا۔ اگر ڈھانکنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، پھر اگر تم میں سے کوئی برتن نہ پائے ڈھانکنے کے لیے مگر ایک لکڑی، تو اس کو آڑا کر کے برتن پر رکھ دے اور بسم اللہ کہے۔ یعنی اگر بگونے یا ہانڈی یا کٹورے پر ڈھانکنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، برتن نہ ہو، ڈھکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہی صحیح آڑے اس پر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے حفاظت ہو۔ کم سے کم ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ڈھانکنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پین ہو یا لکڑی ہو، لکڑی کا ٹکڑا ہو، اس کو برتن پر آڑے رکھ دیا جائے اور بسم اللہ کہے۔ اور کیونکہ چوہا گھر والوں پر گھر کو جلا دیتا ہے۔ مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک گھر والے چراغ بجھانا بھول گئے، رات میں سوتے وقت ایک چوہا آیا اور چراغ کی بتی لے کر چھت کے اوپر چڑھا اور چھت پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے پورا گھر جل گیا تھا۔ اسی لیے یہ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ چراغ جلایا کرتے تھے، اب موجودہ زمانے میں روشنی کا اور جو نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، اس حساب سے بھی اگر کوئی خطرے کی چیز ہے تو اس کو بند کر کے سو جانا چاہیے۔ کرنٹ کا چولہا جو لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کرنٹ کا چولہا ہے، گیس سلنڈر ہے، گیس نیچے سے بند کر دینا چاہیے تاکہ ظاہری حفاظت جو بندوں کی ذمہ داری ہے وہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ سونے سے پہلے یہ سب چیزیں احتیاطی تدابیر کر کے سونا چاہیے، کیونکہ اس میں دین اور دنیا دونوں کے فوائد ہیں۔
اسی طرح اور بعض روایتوں میں ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان چھوٹے بچوں کو باہر نکلنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، آفتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو عصر تا مغرب گھر میں ہی روک کر رکھنا چاہیے، اور اللہ کا نام لینا چاہیے۔ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لے کر کرنا چاہیے۔ دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کریں گے تو شیطان بھی وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، اور جب کوئی برتن پر ڈھانکنا ہو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکنا چاہیے تاکہ شیطان اس کو نہ کھول سکے۔ حدیث نمبر 3411، حدثنا عبد الحمید بن بیان الواسطی حدثنا خالد بن عبد اللہ عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتغطیۃ الاناء و ایکاء السقاء و اکفاء الاناء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا برتن ڈھانکنے کا اور مشک میں ڈانٹ لگا دینے کا اور برتن کو الٹا کر کے رکھنے کا، تاکہ نجس کیڑے وغیرہ اس کے اندر منہ نہ ڈالیں۔ یعنی اگر بگونے خالی ہیں، دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، خالی ہیں، تو ان کو ایسا کھلا نہیں رکھنا چاہیے، اس کے اندر کچھ نہ بھی ہو تو بگونوں کو اوندھے الٹا کر کے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ کیڑے پتنگوں سے محفوظ رہیں۔ ایسے ہی برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے، مشکیزہ ہو پانی پینے کا تو اس کا ڈھکن لگا کر رکھنا چاہیے، اور برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا چاہیے، کب؟ جبکہ اس کے اندر کوئی کھانے کی چیز موجود نہ ہو۔ حدیث نمبر 3412، حدثنا عصمت بن الفضل حدثنا حرامی بن عمارة بن ابی حفصة حدثنا حریش بن خریت انبأنا ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ قالت كنت اصنع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آنیۃ من اللیل مخمرۃ اناء لطہورہ و اناء لسواکہ و اناء لشرابہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 برتن رکھا کرتی تھی، تینوں کو ڈھانک کر رکھا کرتی تھی۔ ایک برتن تو آپ کے استنجا کے لیے، یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جو پانی لے کر جاتے ہیں اس کے لیے، طہارت کے لیے۔ دوسرا برتن مسواک کے لیے، یعنی وضو کے لیے، وضو کے لیے ایک مگ میں جگ میں آپ کے لیے پانی رکھا کرتی تھی میں۔ تیسرا پینے کے لیے، یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے سے پہلے 3 برتنوں میں آپ کے لیے پانی رکھا کرتی تھی، اور تینوں کو بھی آپ ڈھانک کر رکھا کرتی تھی۔ پینے کا پانی ہوتا تھا، وضو کے لیے پانی، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو ضرورت کو جانے کے لیے بھی آپ پانی رکھا کرتی تھی۔ اس میں بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ رات میں جو پانی پینے کے لیے رکھ لیں بازو یا وضو کے لیے، ان سب کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا رکھنے کی صورت میں کیڑے پتنگے کچھ بھی چیز گرنے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے ظاہری تدابیر کو اختیار کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔